الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد ولما فرغ المصنف عن مباحث الامر شرع فی مباحث النہی۔ نور الانوار سبق نمبر 72 ہے اور یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ شروع فرما رہے ہیں نہی کی بحث کو۔ چونکہ پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے امر کی بحث کو جو ہے وہ تفصیل سے بیان کر دیا ہے، اب اس کے بعد امر کے ساتھ جڑتا ہوا دوسرا جو ہے وہ نہی کو یہاں سے شروع فرما رہے ہیں۔ تو نہی کی مباحث یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقال ومنه النہی وهو قوله ای القائل لغیرہ علی سبیل الاستعلاء لا تفعل۔ فرماتے ہیں کہ مسمى نہی کا مطلب ہوتا ہے جن صیغوں پر نہی کا اطلاق ہوتا ہے ان کو مسمى نہی کہا جاتا ہے۔ جس طرح مسمى امر وہ صیغے جن پر امر کا اطلاق ہوتا ہے، تو یہاں پر مسمى نہی جن صیغوں پر نہی کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو جس طرح امر خاص کی اقسام میں سے تھا، ایک قسم تھا، اور اسی طرح نہی بھی خاص کی اقسام میں سے ہے۔ یہ دونوں قسمیں ہیں، امر اور نہی کس کی؟ خاص کی قسموں میں سے ہے۔ اور یہاں پر فرما رہے ہیں کہ علی سبیل الاستعلاء، آدمی کا اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر دوسرے کو خطاب کرنا، لا تفعل یہ کہنا۔ تو اب یہاں پر ملجمن فرماتے ہیں کہ مسمى امر کی طرح مسمى نہی بھی، یعنی مسمى امر یعنی جو امر کے صیغے تھے ان کی طرح نہی کے صیغے بھی یہ خاص ہیں، یعنی خاص کی اقسام میں سے ہیں۔ اور یہ کیونکہ نہی ایسا لفظ ہوتا ہے جو معنی معلوم یعنی تحریم کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ نہی ایسا لفظ ہے جو معنی معلوم سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ تحریم۔ کیونکہ لا تفعل کے ذریعے سے جو مقصود ہوتا ہے وہ چیز کی حرمت وہ مقصود ہوتی ہے، اس سے روکنا اس لیے کہ وہ چیز حرمت میں ہے وہ مقصود ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہہ دیا کہ نہی ایسا لفظ ہے کہ جو معنی معلوم یعنی تحریم کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر ملجمن فرماتے ہیں کہ نہی کی تعریف میں بھی بہت سارے الفاظ اور قیود آئے تھے، اور وہاں پر ہم نے اس کے فوائد بتائے تھے، قیود احترازیہ اس سے کس چیز کو نکالا گیا۔ تو امر میں جس طرح آئے تھے اسی طرح کی ترتیبات قیودات کی یہاں پر بھی بنائی جا سکتی ہیں۔ صرف اتنا ہے کہ وہاں پر افعل کا کہا تھا علی سبیل الاستعلاء، افعل بصیغہ افعل، اور یہاں پر افعل کی جگہ لا تفعل آگے، کیونکہ یہ نہی کی بحث ہے۔ اور پھر ساتھ فرماتے ہیں وہو یشمل المخاطبہ، یہ ایک سوال کا جواب ہے کہ نہی کی جو تعریف ہے بعضوں نے کہا یہ جامع نہیں ہے۔ کیوں جامع نہیں ہے؟ جی آپ نے لا تفعل کہا ہے، تو لا تفعل یہ تو مخاطب کو شامل ہو گیا، تو غائب اور متکلم وغیرہ وہ تو نکل گئے اس سے۔ دوسرا یہ یہاں پر جو ہے معلوم ہے تو مجہول نکل گئے سارے۔ تو اب یہاں پر اس کا جواب دے رہے ہیں وہو یشمع المخاطبہ، جیسے یہاں سے کہتے ہیں کہ لا تفعل کا صیغہ یہاں پر اگرچہ آیا ہے لیکن مراد صرف یہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو صرف ایک سیمپل، ایک مثال کے طور پر ہم نے لایا ہے۔ اس سے مراد ہر وہ صیغہ ہے جو طلب کف پر دلالت کرے۔ طلب کف معنی روکنا ہوتا ہے نا، جو کسی فعل کے روکنے کے طلب کرنے پر دلالت کرے، جو کسی فعل سے روکنے کے طلب پر دلالت کرے۔ اور کیونکہ فعل کے وجود کے طلب پر اگر دلالت کرے وہ تو امر ہوتا ہے، لیکن فعل کے کف یعنی روکنے کو طلب کرنے پر دلالت کرے تو وہ نہیں ہوتا ہے۔ اب وہ مضارع سے مشتق ہوگا وہ صیغہ، اور مضارع سے مشتق ہو تو خواہ وہ لا تفعل ہو، لا یفعل ہو، لا افعل ہو، لا نفعل ہو، جو بھی ہو، معروف ہو، مجہول ہو، یہ سارے کے سارے اس کے اندر خود بخود آ جائیں گے۔ تو یہ جواب ہو گیا اس کا۔ آگے کہتے ہیں وَإِنَّهُ يَقْتَضِي صِفَةَ الْقُبْحِ لِلْمَنْهِيِّ عَنْهُ ضَرُورَةَ حِکمَةِ النَّہی، کہ فرماتے ہیں کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے کہ نہی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ فعل منہی عنہ، یعنی جس فعل سے روکا جا رہا ہے، نفس الامر میں بھی وہ قبیح ہونا چاہیے، روکا جو جا رہا ہے تو قبیح ہونا چاہیے۔ نہی کا فعل منہی عنہ کے ساتھ چونکہ متعلق ہوتا ہے اور اس کی قبح کو کیا کرتا ہے؟ ظاہر کرتا ہے۔ تو اس لیے شارع
کسی فعل سے اگر منع کرتے ہیں تو تبھی منع کرتے ہیں کیونکہ شارع حکیم ہیں، پیچھے ہم نے پڑھا تھا، جیسے عامر حکیم ہے تو ناہی کی حیثیت سے بھی وہ حکیم ہیں، تو کسی حکمت کے تحت اس چیز سے روک رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے وہ فعل قبیح ہے تو تبھی تو اسے روک رہے ہیں۔ تو شارع کے کسی فعل سے اگر ممانعت تو کر رہے ہیں، منع کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ فعل کیا ہے؟ قبیح ہے، اس کو مت کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ شارع کے منع کرنے سے اس فعل میں کوئی قبح ثابت ہوتا ہے، قبح پہلے سے بھی ہوگا، لیکن شارع جو ہے وہ اس قبح کو جو ہے اپنے نہی کے ذریعے اس کو ظاہر کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ قبح پہلے سے موجود ہوگا نفس اللہ، لیکن یہ ہے کہ اس جو قبح نفس الامر میں پہلے سے موجود ہوتا ہے، اسی کو گویا شارح جو ہے وہ اپنی نہی کے ذریعے، اپنے نہی کے ذریعے اس کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پر جو کہا ہے شارع نے تو وہ نہی کے اندر قبح ثابت کرنے کو نہیں کہا، قبح کے تقاضے کو، یعنی اس کا انہوں نے لفظ استعمال کیا نا کہ یقتضی کا لفظ استعمال کیا، وَإِنَّهُ يَقْتَضِي صِفَةَ الْقُبْحِ، یوں نہیں فرمایا وَإِنَّهُ يَثْبُتُ یا یثبت صفت القبح، ایسا نہیں کہا، ٹھیک ہے، یعنی ثابت نہیں کرتا صفت قبح کو کہ ابھی سے نئی سرے سے کریٹ کر رہا ہے، اس کے اندر پہلے سے قبح موجود ہے، اس کا تقاضا کر رہا ہے کہ وہ چیز موجود ہے، اس کو ذرا اس کی وجہ سے ممانعت آ رہی ہے، یہ چیز ہے۔ تو گویا یہاں پر مصنف نے یثبتو کے بجائے یقتضی کا جو لفظ لایا ہے تو اس بات کی انہوں نے نشاندہی کر دی ہے کہ فعل منہی عنہ نفس الامر میں قبیح پہلے سے ہوتا ہے، شارع نہیں کے ذریعے سے اس کے قبح کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا کوئی آدمی کہتا ہے نا زہر مت استعمال کرو، مہلک ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ جو روک رہا ہے تو ابھی اس میں اہلاک کا مادہ آ گیا ہے، اہلاک کی تاثیر ابھی آ گئی ہے، تاثیر پہلے سے موجود ہے لیکن اس کو واضح اور ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اچھا جی، تو بہرحال یہاں پر نہیں جو ہے وہ فعل منہی عنہ کے لیے صفت قبح کا تقاضا کرتی ہے، اور اس لیے کرتی ہے کہ ناہی بھی عامر کی طرح وہ حکیم ہوتے ہیں، اور ایک ناہی جب حکیم ہے تو حکیم بے حیائی کے باتوں سے، برے کاموں سے وہ منع کرتا ہے جو نقصان دہ ہوتی ہیں۔ تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ امر فعل معمور بھی کے لیے حسن کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ عامر وہاں بھی حکیم ہوتا ہے، اور حکیم اچھی باتوں کا جو ہے امر کرتا ہے، نہ کہ بری باتوں کا۔ تو گویا یہاں پر شارع پھر آخر میں یہ فرما رہے ہیں کہ اقسام قبح کے اعتبار سے نہیں کی بھی ایک تقسیم ہے، اور اس میں بھی دو قسمیں بڑی بنتی ہیں، قبیح لعینہ، قبیح لغیرہ، پھر ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں بن جاتی ہیں، قبیح لعینہ کی بھی دو قسمیں بن جاتی ہیں، اور قبیح لغیرہ بھی۔ قبیح لعینہ کی دو قسمیں قبیح وضعی، قبیح شرعی، اور قبیح لغیرہ کی دو قسمیں قبیح وصفی، قبیح جواری، تو یہ قسمیں بھی آگے بن رہی ہوتی ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَهُوَ أي المنہی عنہ المفہوم من النہی، یعنی یہ ہوا ضمیر جو ہے اس کا مرجع منہی عنہ ہے، جو سابق میں جو لفظ نہیں ہے اس سے کہتے ہیں مفہوم ہو رہا ہے، اس سے کیا ہو رہا ہے؟ مفہوم ہو رہا ہے، المفہوم من النہی، لیکن یہ شارع یہاں پر جو ہے یہ تسامح میں مبتلا ہیں، وہ پیچھے لفظ نہیں سے اس کو مفہوم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قریب میں دیکھیں تو منہی عنہ کا لفظ آ رہا ہے، تو اسی کو صراحتاً لفظ کو منہی عنہ کا جو لفظ ہے اس کو آپ بنا لیں نا، تو نہیں کے اندر سے مفہوم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو یہ تسامح ہے، چشم پوشی، یہ مسٹیک ہے، اسی کو مرجع بنا دیتے ہیں۔ اچھا، بہرحال جو بھی صورت ہو، منہی عنہ کی دو قسمیں بنے گی، نمبر ایک قبیح لعینہ، نمبر دو قبیح لغیرہ۔ قبیح لعینہ وہ قبیح ہے کہ جس کی ذات میں قبح ہو، قطع نظر اس کے کہ اس کے اوصاف جو کہ اس کے لیے لازم ہیں اور عوارض جو اس کے ساتھ ہیں، ان کے قطع نظر اس کی ذات کے اندر قبح پایا ہوا ہو۔ قبیح لغیرہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی ذات میں قبح نہ ہو بلکہ اس کی غیر کی وجہ سے اس میں قبح آیا ہو۔ اب غیر کی وجہ سے جو قبح آیا ہے اس کی پھر آگے
اس کی بھی دو یعنی قسمیں بنتی ہیں۔ قبیح عینی کی دو قسمیں، قبیح وضعی ہوتا ہے اور دوسرا قبیح شرعی ہوتا ہے۔ قبیح وضعی وہ ہوتا ہے کہ جس میں قبح پہلے سے موجود ہوتا ہے اور گویا شریعت آ کے اس کو ظاہر کر رہی ہوتی ہے۔ قبیح شرعی وہ ہوتا ہے کہ قبح شریعت سے معلوم ہوتا ہے اس کا، اگر شریعت نہ ہوتی تو اس کا قبح معلوم نہیں ہو سکتا تھا۔ ٹھیک ہو گیا، مثالیں آگے آ رہی ہیں، بات سمجھ آ جائے گی۔ تو قبیح وضعی وہ قبیح ہے جس کے قبح کا عقل ادراک کر سکتی ہے، خواہ شریعت وارد ہو یا نہ ہو۔ شریعت کے وارد ہونے سے پہلے بھی عقل بھی اس کے قبح کا ادراک کر سکتی ہے اور شریعت گویا آ کے اس کے قبح کو ظاہر کر رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ قبیح اور دوسرا جو ہے نا قبیح شرعی، تو یعنی قبیح شرعی وہ ہے کہ جس کا قبح شرع سے شریعت سے معلوم ہوتا ہے، محض عقل اس کے ادراک کرنے سے قاصر رہتی ہے۔ قبیح لغیر ہی جو ہے وہ اس کی دو قسمیں ہیں، وصفی اور جواری۔ وصفی جس میں خاص وصف کی وجہ سے قبح آیا ہو اور وہ وصف فعل منہی عنہ کے لیے لازم ہو، اس طرح لازم ہو کہ جدا نہ ہو، اس سے جدا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، آگے مثالیں آ رہی ہیں۔ مثلا یوم النحر کے دن روزے سے روکا ہے کیونکہ یہ اللہ کی ضیافت سے، مہمانی سے جو ہے ٹکراؤ اور انکار بنتا ہے۔ اب جب تک وہ ایام رہیں گے عیدین کے، ایام تشریق کے، تو ایام النحر کے اندر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے کبھی بھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایام النحر کے روزے ہوں اور روزہ جو ہے ان میں رکھنا مشروع ہو، جائز ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اسی طرح یعنی وہ وصف کراہت ہمیشہ اس کے ساتھ ہی رہے گا، جدا نہیں ہوگا جب بھی روزہ رکھیں گے۔ قبیح جواری وہ ہوتا ہے کہ جس میں چوار پڑوس کو کہتے ہیں نا، غیر یعنی پڑوس کی وجہ سے جس میں قبح آیا ہو، مگر وہ غیر جو ہے وہ منہی عنہ کے لیے لازم نہیں ہوتا، کبھی اس کے ساتھ ہو بھی سکتا ہے، کبھی نہیں بھی ہو سکتا، وہ عموم خصوص من وجہ کی نسبت بن جاتی ہے۔ مثلا فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تم جلدی سے تیزی سے جاؤ اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی جمعہ نماز کی نماز پڑھنے کی طرف، اور بیع کو چھوڑ دو۔ تو اب یہاں پر جو ہے اگر کوئی آدمی دوسری اذان کے بعد بھی یا پہلی اذان کے بعد بھی جو ہے وہ پے کرتا ہے تو کراہت آتی ہے اس میں نا۔ اب یہ کراہت ضروری نہیں کہ ہر وقت اس کے ساتھ ہو، اس کی مثالیں ہیں آگے۔ مثلا ایک آدمی ہے، وہ مسجد کی طرف جا رہا ہے، جاتے جاتے بے کر رہا ہے، تو فسعوا بھی ہو رہا ہے، الی ذکر اللہ، فسعوا الی ذکر اللہ بھی ہو رہا ہے اور بے ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر کبھی اس کی دوسری اور صورتیں بھی بن جاتی ہیں، یعنی دو تین صورتیں اس کی مختلف بنیں گی۔ تو ایسے ہو سکتا ہے کہ وہ وصف جس کی وجہ سے کراہت آئی ہے وہ غیر کبھی اس کے ساتھ ہو اور کبھی اس سے کیا ہو جائے، جدا ہو جائے۔ تو یہ وصف قبیح جواری بنے گی کہ پڑوس کی وجہ سے جو اس میں آیا ہو، کبھی وہ ہوگی کراہت اور کبھی نہیں بھی ہوگی۔ اب سنیں ان کی مثالیں ہیں جی آگے۔ کل کفری و بیع الحر و صوم یوم النحر والبیع وقت الندائی، یہ دیکھیں ان سب کی مثالیں انہوں نے ترتیب سے آگے پیچھے دے دی ہیں۔ اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ان چاروں کی مثالیں بیان کر رہے ہیں دفن شر مرتب کے طور پر، سب سے پہلے مثال دی ہے کفر کی۔ کفر قبیح لعینہ وضعی کی مثال ہے۔ قبیح لعینہ اس لیے ہے کہ اللہ کی جو اللہ محسن حقیقی ہیں، خالق حقیقی ہیں، اس کی نافرمانی یقیناً بہت بڑا کفر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی اس کا انکار، اس کی نافرمانی یقیناً بہت بڑا کفر ہے یا کفران نعمت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ تو اب یہ لعین ہی اس لیے ہے کہ یہ اس کا قبیح ہونا، اللہ تعالیٰ کے کا انکار یا کفر اللہ تعالیٰ کا، یہ اس کا قبیح ہونا کسی دوسری خارجی دلیل کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اپنی ذات کی وجہ سے اس میں قبح پایا جاتا ہے کہ اللہ محسن حقیقی کی نافرمانی کیسے کی جا سکتی ہے، اس کا انکار، اس کی تکذیب کیسے کی جا سکتی ہے۔ تو اصل وضع کے اعتبار سے یہ قبیح ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر اس پر شریعت وارد نہ بھی ہوتی تو خود عقل بھی اس بات کا اندازہ لگا سکتی ہے، عقل و شعور بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے، عقل سلیم اور شعور تام، کہ یہ قبیح لعین ہی ہونا چاہیے کہ منعم حقیقی اس کی جو ہے نافرمانی یا کفران نعمت یقیناً یہ بہت بری چیز ہے، کہ جس کے ساری کائنات کے اوپر بے شمار احسانات ہیں۔ تو ان بے شمار احسانات کا عقلی تقاضا بھی یہ ہے کہ بندہ
اپنے رب کا 100% شکر گزار ہو، اس کا فرما بردار ہو، دل و جان سے اس کی توحید کا اقرار اعتراف کرنے والا ہو، منعم حقیقی کا شکر بجا لاتا ہو، یہ تو نہیں لائے گا تو قبیح عین ہی ہوگا یہ، ٹھیک ہے۔ بہرحال کفر اپنی ذات کے اعتبار سے قبیح ثابت تو ہو ہی گیا، اپنی ذات اور عین کے اعتبار سے ثابت ہو گیا۔ اس کا ادراک یعنی اس کے قبح کا ادراک کرنے کے لیے عقل کی ضرورت پیش نہیں آتی، تو اس لیے یہ اب جب اپنی ذات میں یہ قبیح ہے اور عقل نہ بھی ہوتی پھر بھی یہ قبیح معلوم ہوتا ہے، تو قبیح وضعی ہو گیا، وضع کے اعتبار سے اس میں کیا ہے، قبح پایا جا رہا ہے۔ اچھا، ایک اور مثال قبیح لعینہ کی آزاد آدمی کی جو ہے وہ بے ویسے لغت میں تو ایسے معنی کے لیے موضوع نہیں ہے جو عقلاً قبیح ہو۔ آزاد کی بے میں قبح صرف اس لیے پیدا ہو گیا ہے کہ شریعت اسلام نے اس کو جو ہے مبادلۃ المال بالمال کے ساتھ کیا کیا ہے، تعبیر کیا ہے۔ تو یہ مثال قبیح کی لعینہ کی دوسری جو قسم ہے نا شرعی، اس کی مثال بن رہی ہے۔ قبیح وضعی کی، قبیح لعینی وضعی کی مثال تو ہم نے دے دی نا، وہ تو کفر آ گئی، لیکن قبیح لعینہ شرعی کی مثال یہ آزاد آدمی بیع الحر آ گئی۔ اب لغت کے اعتبار سے تو کوئی ایسا معنی ہمیں نہیں ملتا کہ آزاد آدمی کی بے میں کوئی قبح یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں، لیکن چونکہ ہم نے اسلام کا نقطہ نظر دیکھا تو مبادلۃ المال بالمال، تو بے کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ مال کو مال کے بدلے میں جو ہے تبادلہ اس کا کیا جائے۔ تو اب آزاد آدمی مال تو نہیں ہے، ساری دنیا لگ کر بھی اس کی جو ہے قیمت ساری دنیا سے بھی اس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، تو اس لیے وہ مال نہیں ہے۔ جب وہ مال نہیں ہے تو پھر تبادلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اب یہ تعریف شریعت اسلامیہ نے ہمیں بتائی، اسلام نے ہمیں بتائی، اس کی روح سے پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آزاد آدمی کی بے کو اگر ہم یہ کریں گے تو یہ شرعاً باطل ہوگی، ٹھیک نہیں ہوگی، لیکن یہ ہمیں شریعت نے بتایا ہے، یہ محض عقل کے ذریعے سے ایسا نہیں ہے، عقل اس کے ادراک سے قاصر ہے، عقل تو اس کے ادراک سے قاصر ہے، ٹھیک ہے، اس مفہوم سے۔ یہ مفہوم کس نے بتایا؟ اسلام نے بتایا ہے کہ بے کا مطلب ہوتا ہے، بے کی تعریف میں مبادلۃ المال بالمال، مال کا مال سے تبادلہ ہو، اور بے آزاد آدمی مال نہیں ہوتا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس وجہ سے اس کا قبح جو ہے وہ محض شرع کے ذریعے سے ہی معلوم ہو سکتا ہے، محض عقل و لغت اور قیاس اور رائے سے معلوم نہیں ہو سکتا آزاد آدمی کی بے کا قبیح ہونا۔ اچھا، اسی طرح ایک مثال اور دی ہے بے وضو آدمی کی نماز، یہ بھی شرعاً جو ہے قبیح ہے۔ کیوں؟ نماز اپنی ذات میں تو حسین ہے، خوبصورت ہے، حسن رکھتی ہے، تو لیکن شریعت نے اس نماز کا اہل اس بندے کو قرار دیا ہے جو طاہر و پاک ہو۔ حدث کے ساتھ فعل نماز جو ہے یہ شرعاً قبیح لعینہ ہی ہے، حدث کے ساتھ فعل نماز قبیح لعینہ ہی ہے۔ اب یہ حدث کے ساتھ فعل نماز کا شرعاً قبیح لعینہ ہی ہونا، یہ شرعی اعتبار سے کیا مطلب؟ لعینہ ہی تو اس وجہ سے ہے کہ بھئی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ملاقات کرنی ہے تو پاک صاف ہو کے ہو، یہ تو بالکل پکی صاف ہے، وہ اگر ناپاکی کی حالت میں کریں گے تو یہ قبیح لعینہ ہی ہو جائے گا۔ شرعی اس لیے کہ اس کا پتہ ہمیں کس سے پتہ چلا ہے؟ شریعت سے پتہ چلا ہے، شریعت نے اس کو جرم قرار دیا ہے کہ اللہ کے سامنے بے وضوئی کی حالت میں، حدث کی حالت میں آدمی نماز میں کھڑا ہو جائے۔